وہ بے روزگاری اور غربت سے تنگ آ چکا تھا. گھر کے حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اگلے ٹائم کھانے کے لیے گھر میں کچھ ملے گا یا نہیں. صبح کو کھایا تو دوپہر کا علم نہیں. اسی طریقے سے رات کو کبھی کھانا کھا کر سو گئے تو کبھی اس امید میں پیٹ کو بہلا لیا کہ صبح کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا. انہی حالات میں جب کہیں نوکری بھی نہ ملی تو ماں نے پڑوسیوں سے کچھ ادھار لیا. ایک ریڑھی کرائے پر لی, چند برتن خریدے اور کراچی کی گرمی کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا. بیٹے کو شربت بنا کر دیا اور اس آس پر بیچنے کے لیے بھیج دیا کہ شاید کوئی وسیلہ بن جائے اور تنگ دستی سے نجات مل جائے. بیٹا تپتی دھوپ میں بازار کنارے کہیں سائے میں ریڑھی لگا کر کھڑا ہو گیا. چند گاہکوں کے علاوہ کوئی نہ آیا. یوں کچھ شربت بکا. رات کو تھکن سے چور ہو کر چند پیسے گھر لایا اور گھر میں کم سے کم ایک دن کھانے کا بندوبست تو ہو ہی گیا. اب اگلے دن جب سخت گرمی میں ریڑھی لگائے گاہکوں کی تلاش میں کھڑا تھا تو پچھلے دن شربت پینے والے گاہکوں میں سے چند واپس آئے اور بتایا کہ انہیں کل شربت بہت پسند آیا اور وہ دوبارہ پینے آئے ہیں. اب اسے امید کی کرن نظر آئی کہ اس کی ماں کا بنایا ہوا شربت لوگوں کو پسند تو آنے لگا. گھر گیا, ماں کو بتایا کہ ماں باقی اقسام کے شربت جو آپ مجھے بنا کر دیتی ہیں وہ تو لوگ پسند نہیں کرتے, البتہ یہ لال رنگ کا شربت لوگ بہت پسند کرتے ہیں, اس لیے یہ لال رنگ کا شربت کچھ زیادہ بنا کر دیں. یوں اس کے لال رنگ کے شربت کی ڈیمانڈ روز بروز بڑھنے لگی. آخر ایک دن ایک گاہک نے اس سے مطالبہ کر دیا کہ وہ اسے بھی یہ طریقہ بتا دے تاکہ گھر آئے مہمانوں کو وہ خود یہ شربت بنا کر پلا سکیں. شربت بیچنے والے نے اسے اگلے دن آنے کو کہا اور کہا کل وہ اس کو سوچ کر کچھ بتائے گا. سارا معاملہ ماں کو بتایا. ماں نے اسے شربت کو گاڑھا کر کے بوتل میں ڈال کر دے دیا اور کہا یہ اسے بیچ دینا اور بتانا کہ ضرورت کے وقت وہ اس شربت کو پانی میں مکس کر کے گھر پر تیار کر لیں اور مہمانوں کو پیش کر دیں. یہ سلسلہ اتنا عام ہوا کہ انہوں نے ریڑھی پر گاڑھے شربت کی بوتلیں بھی رکھ لیں اور لکھ دیا کہ مہمانوں کے لیے آپ گھر پر بھی شربت تیار کر سکتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہا اور شربت کی ڈیمانڈ اتنی بڑھی کہ انہوں نے شربت کی فیکٹری لگا لی. اب غربت بھی مٹ چکی تھی اور ان کا شربت کراچی سے نکل کر ملک کے کونے کونے میں تو پہنچا ہی, اس کے بعد پوری دنیا تک پھیلنے لگا. آج اس کو لوگ حکیم عبد المجید اور اس کے شربت کو روح افزا کے نام سے جانتے ہیں, جو اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے سٹورز پر آپ کو ملتا ہے. یہ کہانی آج کے نوجوانوں کے لیے مثال ہے کہ اگر آپ حکومت وقت کو صرف نوکریوں کے لیے کوستے رہیں گے تو اگر نوکری مل بھی گئی تو بھی آپ کی زندگی ختم ہونے کے ساتھ دفن ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے کاروبار کا فیصلہ کر لیا تو ایک دن ضرور آئے گا جب بڑے بڑے بینکوں کے مینیجر آپ کے دروازے پر ہوں گے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ ہمارے بینک میں کھلوا لیں, اور حکومت کو روزگار کے لیے کوسنے کی بجائے آپ کتنے ہی لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بھی بن جائیں گے, اور ملک پاکستان کے اندر 1 کروڑ نوکریوں کی بجائے 1 کروڑ بزنس مینز کا خواب پورا ہو جائے گا.